السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اہلاً و سہلاً مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds.
اللهم انفعني بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge۔ آمین ثم آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him۔ الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے۔ کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے ہم اپنا شروع کرتے ہیں آج کا ترجمہ۔ یقیناً کل آپ نے گھر جا کے تفسیر کو دوبارہ سنا ہوگا، بہت غور و فکر انشاءاللہ کرنے کا موقع ملا ہوگا، اور بہت آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے لباس کے بارے میں۔ آیت نمبر 26 کل ہم نے پڑھی تھی، آج 27 سے 30 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ ایک بار تکبیر پڑھیے، اردو کی اسکرین سیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا لا الہ الا انت سبحانک اللہم صل علی محمد۔ چلیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید بنی آدم کو لباس کے نازل ہونے کے بعد، لباس کی نعمت کا بیان کرنے کے بعد کیا تاکید کرتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، او چلڈرن آف آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، لیٹ ناٹ ٹیمپٹ یو الشیطان، شیطان، دا شیطان، کما جیسا کہ ایز اخرجا، اس نے نکلوا دیا، ہی ڈروو آؤٹ، ابویکم، تمہارے والدین کو، یور پیرنٹس، من الجنتی، جنت سے، فرام پیراڈائز، اور اس نے ٹرک کیا کی تھی، حلال سے توجہ ہٹا کے ایک چیز جو حرام تھی اس کو اٹریکٹیو بنا دیا تھا۔ تو یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یہی کرنے کی کوشش کرے گا، فتنے میں ڈالے گا۔ اچھا، من الجنتی، جنت سے، فرام پیراڈائز، ینزع، اس نے اتروا دیا، اسٹرپنگ، عنہما، ان دونوں سے، فرام بوتھ آف دیم، لباسہما، ان دونوں کا لباس، دیئر کلوتھنگ، لیریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، ٹو شو بوتھ آف دیم، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، their shame، انہو، بے شک وہ، انڈیڈ ہی، یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، sees you، غور کیجئے گا، ہوا وہ، ہی، وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا، and his tribe، من حیث، جہاں سے، from where، لا ترونہم، نہیں تم دیکھتے انہیں، not you see them، یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انا، بے شک ہم، انڈیڈ وی، جعلنا، وی ہیو میڈ، بنایا ہم نے، الشیطان، شیطانوں کو، the devils، اولیاء، دوست، فرینڈس، للذین، ان کا جو، of those who لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، do not believe، وَإِذَا، اور جب، and when، فعلوا، وہ کرتے ہیں، they do، فاحشتاً، کوئی بے حیائی، immorality۔ اب انشاءاللہ تفسیر میں آپ دیکھیے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور عام معنی کیا ہے اور خاص کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قولو، جب وہ بے حیائی کی کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قولو، وہ کہتے ہیں، جس سے، وجدنا، پایا ہم نے، we found، علیہا، اس پر، on it، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، our forefathers، واللہ، اور اللہ نے، and اللہ، امرنا، حکم دیا ہے ہمیں، has ordered us، بہا، اس کا، of it، نعوذ باللہ۔ قل، کہہ دیجئے، سے، ان، بے شک، انڈیڈ، اللہ، اللہ،
لا یأمرو نہیں وہ حکم دیتا does not order بالفحشائی بے حیائی کا immorality اتقولون کیا تم کہتے ہو do you say تا اور قولون ٹھیک ہے do اور یہ جو شروع میں تا ہے یہ تم کے معنی دے رہا ہے do you اور قول کہتے ہیں کہنے کو اتقولون کیا تم کہتے ہو do you say علی اللہ about اللہ اللہ پر ما وہ جو what لا تعلمون نہیں تم جانتے not you know قل کہہ دیجئے سے امرا حکم دیا ہے has been ordered ربی میرے رب نے by my lord بالقسط انصاف کا justice وَأَقِيمُوا اور سیدھے کرو and set وجوہکم اپنے چہرے your faces in the کل مسجد ہر نماز کے وقت at every مسجد یعنی مسجد سے مراد نماز ہے وَدْعُوهُ اور پکارو اس سے and invoke him مخلصین خالص کرتے ہوئے being sincere لہو اس کے لیے to him الدین دین کو in the religion دین کو اس کے لیے خالص کرنے سے کیا مراد ہے تفسیر میں دیکھیے گا کما جیسا کہ as بدأکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری he originated you تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے so will you return فریقاً ایک گروہ کو a group ہدا اس نے ہدایت دی he guided وفریقاً اور ایک گروہ and a group حق چسپاں ہو گئی deserved علیہم ان پر on they الضلالت گمراہی the straying انہم بے شک وہ indeed they اتخذو انہوں نے بنا لیا take الشیاطین شیاطین کو the devils اولیاء دوست as allies جن کی بات مانی جاتی ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے من دون اللہ سوائے اللہ کے from besides اللہ وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں while they think انہم بے شک وہ that they مہتدون ہدایت یافتہ ہیں are the guided ones نعوذ باللہ تو شیطان انسان کو اتنی غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آئیے اس کا محاورہ پڑھتے ہیں اور پھر تفسیر سنیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ گروپ 3 ریڈی ہے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون جی انم کامران اے بنو آدم شیطان ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے ٹھیک ہے شاباش عشرت پروین بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے بارک اللہ جی نیکسٹ آیت روما جی اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے شاباش بارک اللہ سمینہ شاہد جی کہہ دیجئے یہ پڑھنا ہے نا میرے جی رب نے جی کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم لوٹو گے بارک اللہ اب لاسٹ آیت کو ہم انشاءاللہ انگلش میں پڑھتے ہیں جی انگلش اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پلیز ہینڈ ریز کیجیے اوکے ثنا احمد
جی جی باجی انگلش اسکرین لگا دیں پلیز. A group of you he guided, and a group deserved to be in error. Indeed, they, i.e. the latter, had taken the devils as allies instead of Allah, while they thought that they were guided. بارک اللہ they were guided. شاباش. اب انشاءاللہ آج کی تفسیر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کل سے ہی کل کا ہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے, اسی کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے. اوکے, اب ہم تفسیر سنتے ہیں انشاءاللہ. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما اے بنو آدم، شیطان ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہاں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کے تمہیں اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے جنت کا لباس بھی اتروا دیا. اور چونکہ شیطان نظر نہیں آتے تو اس لیے ان سے بچنے کی فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے. فتنے میں کیسے ڈالتا ہے؟ تمہارے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کے، تمہیں اس کی طرف ترغیب دلا کے، تمہارے دل میں بار بار اس کا خیال ڈال کے، حتیٰ کہ تم اس کی بات مان جاتے ہو. اور پھر جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے دونوں والدین کو، ابوین جو ہے اب کی تثنیہ ہے اور تغلیب کے صیغے کے تحت اب آیا ہے، ورنہ اور اب دونوں اس میں تمہارے ماں باپ مراد ہیں. تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، جس کا پیچھے ہم تفصیل سے ذکر پڑھ چکے ہیں. ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا کر، ان کے جسم ایک دوسرے کے سامنے کھول کے، لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھوا دے، یعنی ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر کے. سوآت سے مراد یہاں وہی عورہ ہے. اور پھر لباس چونکہ عزت کا باعث بھی ہوتا ہے انسان کے، تو اس نے جو جنت کے لباس کے ذریعے آدم اور حوا کو رسپیکٹ ملی ہوئی تھی، وہ بھی ان سے نافرمانی کروا کے، اطاعت سے نکلوا کر ان سے ختم کرا دی. اور ویسے بھی شیطان جو ہے وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ وہ خود لباس چھین لیتا ہے یا خود کھینچ کے اتار دیتا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اس سے غافل ہیں تو آپ کیسے بچاؤ کریں گے؟ تو تقویٰ جو ہے انسان کو چوکنا رکھتا ہے. یاد رکھیے جو پوشیدہ دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے چھپا دشمن جو ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اتاریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں
اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اس سے ان کو پھر ہمارے جسم نظر نہیں آتے. اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت جب آپ قدم اندر رکھنے لگے تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں پھر اندر جائیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے. پھر فرمایا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے. تو شیطان اور شیطان کی چالوں سے جو محفوظ رہنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان پر مضبوطی سے جمنا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا. اور ایمان کس سے پختہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے سے، یعنی اس کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے، اس سے مسلسل اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لینے سے. تو یہ ایمان نہ لانے والوں کی ایک طرح سے سزا ہے. کیا کہ شیاطین ان کے مددگار بن جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کو پھر بہکا کر غلط رستے پہ لے جا کر ان کی سزا میں اضافہ کرواتے ہیں. لیکن مومن بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. سورۃ النحل میں آتا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. اس نے بھی کہا تھا نا، الا عبادک منہم المخلصین، تو اللہ کے مخلص یا مخلص بندے ہوں ان پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ اپنا وار ان پر نہیں ڈال سکتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ عرب جاہلیت میں لوگ ننگا ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. ان کے یہاں یہ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی کی بات نہیں تھی. بغیر پردے یا اوٹ کے نہانا، راستے میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، محفل میں اگر کسی کا سطر کھل جائے تو اس کو برا نہ سمجھنا، حتیٰ کہ کعبہ کے گرد ننگے طواف بھی کرتے تھے. یہ ان کے طور طریقے تھے، ان کے یہاں یہ کوئی برائی نہیں تھی. اور اپنے اس شرمناک فعل کا عذر کیا پیش کرتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تردید کر دی کہ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، تم غلط بات اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو. تو فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں، شریعت کے منافی کام کرتے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ فاحشہ کا لفظ فحش سے ہے اور فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انتہائی برا اور قبیح ہو. اور اشارہ ہے یہاں ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کی. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں. یعنی مشرکین کا حال کیا ہے کہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور خصوصاً بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اس بات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا. آپ انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا. تو فحشاء تمام کبیرہ گناہوں کے لیے بھی آتا ہے اور بے شرمی کے کاموں کے لیے بھی. تو مطلب یہ کہ جو بے حیائی کے کام تھے وہ ان کے خیال میں نیکی کے کام تھے اور اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کر دی، اس کو ریجیکٹ کر دیا. فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟
یعنی اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ تم بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو منہ میں آئے بول دیتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم لوٹو گے. قل، آپ کہہ دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں قسط کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، ضحاک کہتے ہیں توحید کا، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب انصاف ہے جو لغوی معنی ہے. یعنی انصاف کی بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا اور بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا اور کتاب بھیجی. اور پھر اسی طرح انصاف سے مراد جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہے، یعنی اللہ کے حق میں سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ توحید. اور سب سے بڑا ظلم کیا؟ شرک. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر مسجد کے نزدیک اپنے چہرے سیدھی رخ پہ قائم رکھو. یعنی ایک معنی اللہ کے لیے خالص عبادت کرو، دوسرا یہ کہ بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے رکھو جو سمت بتائی گئی ہے. مسجد کا لفظ جو نا یہ ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے. ایک معنی کیا ہوا؟ اگر مصدر میمی ہو تو مسجد کا مطلب سجدہ اور نماز دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جیسے رکعت کا مطلب رکوع بھی ہے اور نماز میں قیام بھی، ایک رکعت ہو گئی. یعنی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. ایک رکعت میں صرف رکوع تو نہیں ہوتا نا، قیام، تلاوت سب کچھ ہوتا ہے. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت. اور تیسرا، ہر نماز کی جگہ پر اپنا رخ کیا کرو؟ سیدھا کر لو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل درست کر لو، شریعت کے مطابق کر لو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو. مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرو، کس سے؟ شرک وغیرہ سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا کسی مشکل کے بغیر، تمہارے مر جانے کے بعد وہ دوبارہ آسانی سے زندہ کر لے گا. یعنی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، بے لباس تھے تم، ایسے ہی جب دوبارہ زندہ ہوگے تو تم بے لباس ہوگے. کما بدأکم، جیسا کہ اس نے آغاز میں تمہارے ساتھ کیا تھا ایسا ہی دوسری دفعہ وہ کرے گا، اعادہ کرے گا اس کا. یعنی قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ دنیا میں تھا. یعنی اگر اچھے کام کرتا تھا تو اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر برے کام کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی برا حال ہوگا اس کا. اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا اور تم کچھ نہ تھے، یعنی تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. اسی طرح تم فنا ہونے کے بعد زندہ ہو کر لوٹ آؤ گے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب شروع میں تمہیں پیدا کیا تو تم کسی چیز کے مالک نہیں تھے. اسی طرح قیامت کے دن بھی تم دوبارہ اٹھو گے، کوئی رشتہ باقی نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، کسی چیز کے مالک نہیں ہوگے. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چشمہ ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے. فریقاً ہدا، یعنی تم میں سے ایک فریق کو ہدایت دی، یعنی اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دی، اس کے لیے اسباب مہیا کیے اور رکاوٹیں دور کر دی. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ان پر گمراہی سخت ہو گئی، چسپاں ہو گئی، کیونکہ انہوں نے گمراہی کے رستے اختیار کر لیے تھے.
تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حق کی تلاش میں کوشش کرتا ہے. جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. پھر فرمائے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء. بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ شیاطین کو دوست بنا لیا ہے، شیاطین کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پا چکے ہیں. یعنی غلط کام کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. سادہ جی، میں دیکھ رہی تھی ابھی کل پرسوں ہی کوئی ڈاکومنٹری ہو رہی تھی، اس کے اندر مختلف قسم کے سائنٹسٹ اور آرٹسٹ اور ہر قسم کے لوگ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ وہ، کیونکہ آن لائن تھا سارے، اور سارا جو ڈاکومنٹری تھی پوری BBC پہ آ رہی تھی، اور مختلف شہروں سے لوگ اپنے تبصرے کرتے، اور جس طرح وہ ڈریس اپ تھے، کانوں میں بندے پہنے ہوئے بندوں نے، اور عجیب عجیب ان کے انہوں نے میک اپ کیے ہوئے، لباس ہیں تو کلر لباس عورتوں والے پہنے میں، مطلب کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے عجیب ہی لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر. اچھا پتہ نہیں کیا کس قسم کی یہ سوچ نکل آئی ہے کہ جیسے عورتیں ہیں تو وہ میک اپ کرانے اگر جا رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مرد زیادہ اچھے آرٹسٹ ہیں اور وہ زیادہ اچھے میک اپ کرتے ہیں، بال بنانے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مردوں میں سے سلیکٹ کرنے. یہ کوئی شیطان، جو جیسے یہ بات آئی نا کہ شیاطین ان کے سرپرست بن گئے، بالکل ایسے لگ رہا ہے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اللہ معاف کر دے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورة القرآن الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم الغمان السجدة الأحزاب سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات الطاب الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن البقيع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج النور الجن المزمل المنتظر قياما الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التأويل الانفطار مطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة
تكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر كافر النصر والمسد الإخلاص الفلاح والأخير والناس صورات القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलें, माशाल्लाह जिस चीज़ का हमें बहुत इंतज़ार था कि हमारे बहुत प्यारी प्यारी तालिबात हमें मिट्टी की खुसूसियात और फ़वाइद बताएंगी, तो ग्रुप 1 से शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल रेडी है। जी ग्रुप 1। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिट्टी वो सतही मवाद है जो ज़्यादातर ज़मीन को ढांकती है। इसमें इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर शामिल होता है। मिट्टी की बहुत सी खसूसियात और फ़वाइद हैं, जैसे कि सूरह अब्स में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नज़र करे। बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने ज़मीन को चीर फाड़ा, फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के लिए बनाया। आइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिट्टी की खसूसियात और फ़वाइद देखें। मिट्टी का पानी
کی صفائی اور نگرانی میں بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ پانی کو فلٹر کر کے صحت مند پانی فراہم کرتی ہے۔ مٹی کو ہم جس طرح شکل دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جو کہ عاجزی اور تواضع کی نشانی ہے۔ مٹی کی ایک قسم لوم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ نہ جلدی گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی۔ سردیوں میں مٹی کچھ جانوروں کو مثلاً مینڈک کو پناہ فراہم کرتی ہے۔ مٹی سے برتن تیار کیے جاتے ہیں جن میں کھانا کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ فیکٹریز میں جو ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ مٹی سے ملتا ہے۔ مٹی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مٹی اپنے اندر تمام ضائع مصنوعات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ریت کی مختلف شکلیں بنانا تخلیقی اور خیالاتی پرورش میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ مٹی مختلف قسم کے مائکرو آرگینزمز کے لیے گھر ہوتی ہے۔ یہ مٹی کی صحت کو برقرار رکھنے اور میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اہم مادے فراہم کرتی ہے جو ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ زمین ایک تاریخی آرکائیو ہوتی ہے جو ہمیں ماضی کی انسانی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ جس سطح کی مٹی میں جاتا ہے وہاں کے لوگوں میں تھائرائیڈ کی بیماری کی ممکنات کم ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ویری ویری ایکسیلنٹ۔ اور آپ دیکھیں کہ 2-3 منٹ میں، میرے خیال میں 2-3 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے اور ہمیں کتنی ساری باتیں مٹی کے بارے میں الحمدللہ پتہ چلی۔ اور سب سے زیادہ اچھا اس وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں پہلے ہمیں ایک ایک چیز کی ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کر دیا۔ اس ایک ایک چیز کے پیچھے اتنی ساری ڈیٹیل ہے، اور جتنا چاہے انسان اس کو ایکسپلور کرے اور اس سے فائدے حاصل کرے۔ جی نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں گروپ 2 with the beautiful presentation, mashallah. باجی سناب دال کو انمیوٹ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری لیڈر طاہرہ عبداللہ، رائٹر سناب دال، زہرا سلیم، میں سناب دال آپ کے ساتھ مٹی کی خصوصیات اور فوائد شیئر کروں گی۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اس میں رکھ دیں، الحمدللہ۔ قرآن نے مٹی کو الطین، التراب، حمائن مسنون اور کہیں سلسالن کالفخار کہا۔ اللہ نے تمام جانداروں کے لیے مٹی میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ نباتات، معدنیات، پہناوا، ٹھکانہ، لکڑی، کتابیں، منرلز، میڈیسنز، مائکرو آرگینزمز، مٹی کے برتن، کھلونے، قدرتی آفات سے حفاظت، پانی کی غیر موجودگی میں پاکیزگی کا ذریعہ معاش، ایکو سسٹم ریگولیشن، ٹیمپریچر مینٹیننس، انسان کا آخری مقام۔ اللہ کی تمام نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اسی مٹی سے اللہ نے قوموں کو عذاب بھی دیا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں مٹی اور اس سے پیدا کردہ انسان کی یکسانیت پر۔ فرٹیلیٹی، انسان سے انسان کی پیدائش۔ اسٹیبلٹی، مزاج میں ٹھہراؤ۔ ایبزارپشن، صبر کے ساتھ خوشی غم سب ایبزارب کرنا۔ فلیکسیبلٹی، ہر ماحول میں ڈھلنا۔ فلٹریشن، صحیح غلط کی پہچان کرنا۔ ٹیمپریچر مینٹیننس، جسم کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا۔ اسٹرینتھ، ذہنی، جسمانی اور فیصلہ لینے کی مضبوطی۔ لیئرز آف سوائل، نسلوں کا بدلنا۔ مٹی کی طرح انسان کی مختلف رنگت۔ اوبیڈینس، زمین ہر حکم پر اللہ کی تابعدار ہے، ہمیں بھی سمینا و اطاعنا کرنے والا بننا ہے۔ مٹی ہر بری چیز کو ڈیکمپوز کر کے فائدے مند بنا دیتی ہے۔ انسان ہر غلط سوچ اور گناہوں کو توبہ اور اصلاح کے ذریعے ڈیکمپوز کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دلوں کی نرمی کو بھی مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بانڈنگ کیپیسٹی، مٹی کی طرح انسان اپنے مختلف رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اللہ نے مٹی کی تمام خصوصیات انسان میں پیدائشی طور پر ڈالی ہیں، ہمیں صرف ان کو ڈھونڈنا، نکھارنا اور نیک مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب ہمارا آغاز اور انجام دونوں مٹی ہے، پھر قرآن کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر کرتے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ کمپیریزن جو کہ مٹی اور انسان کے بیچ میں کیا گیا، اور واقعی اس میں کتنی زیادہ غور طلب بات تھی کہ ہم اگر مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کی خصوصیات میں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، اور ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مٹی کے لیے ڈفرینٹ ورڈز کا یوز کیا نا، وہ بھی بہت امیزنگ ہے۔ جیسے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آٹا ہوتا ہے، اب گندا ہوا ہو تب بھی ہم اسے آٹا ہی کہیں گے، اپنے کنٹینر میں موجود ہو تب بھی وہ آٹا ہی ہے۔ لیکن اور جب آپ اس کی کسی چیز کو چپکانا ہوتا ہے، سم ٹائم سموسہ پٹی کو یا میدے کی کسی چیز کو، اس کے لیے آپ اس کا ایک
لئی سی بنا لیتے ہیں، وہ بھی آٹا ہی کہلاتا ہے، لیکن کتنی الگ الگ فارمز ہوتی ہیں اس کی. جی نیکسٹ گروپ کی طرف چلتے ہیں. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں مٹی کے فوائد اور خصوصیات کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں ترجمہ ہے، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس آیت میں شیطان خاص طور پر مٹی سے بنے ہوئے انسان کی کمتر جاننے کے لیے، اس کو کمتر بتانے کے لیے اپنا پیش کر رہا ہے. مٹی سے مراد مٹی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ مٹی سے مراد زمین کی وہ بالائی تہ، وہ مادہ جو زمین پر بچھا ہوا ہے اور مختلف مادوں کے باریک ذروں کا مرکب ہے. مٹی کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے. قرآن میں مختلف مقامات پر تین، تراب، سلسال کا ذکر بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سیاہ، سفید اور سرخ رنگ کی مٹی سے کی. مٹی پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں. اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا ہے، اس میں اسے ایک بار مٹی سے دھونے کا بھی حکم ہے. مٹی کے بنے ہوئے برتن ہمارے جسم کی الکلائن کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں اور پی ایچ لیول کو اعتدال میں رکھتے ہیں. مٹی سے تمام نباتات، درخت، سبزہ اگتا ہے جس سے تمام انسان اور جاندار اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. لکڑیاں، معدنیات، ایندھن سب مٹی سے حاصل کی جاتی ہیں اور یہی مٹی ہے جو ہمیں سبزیاں، پھل، درخت، سایہ سب فراہم کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کو توانائی ملتی ہے. مٹی کا لیپ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے میں مفید ہے. ملتانی مٹی گرمی دانوں اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. مٹی مضر صحت جراثیم سے بھی تحفظ دیتی ہے اور مٹی اپنے اندر جو مردہ چیزوں کو سمو لیتی ہے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو تعفن سے زمین انسان اور جانوروں کے رہنے کے قابل نہ ہوتی. مٹی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. مٹی میں کھیلنے سے، بیٹھنے سے ہماری طبیعت میں عاجزی، انکساری، نرمی اور خیر آتی ہے اور بنی آدم ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. مختصراً ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور مٹی میں ہی لوٹائے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ آپ نے تو اب تک جتنی بات ہوئی اس کو سمرائز بھی کر دیا اور دعا بھی کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. اور یہ جو بات ہے یہ بہت زبردست ہے کہ مٹی پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. بالکل اسی طرح پانی کے بارے میں بھی آتا ہے. تو پانی اویلیبل نہ ہو تو مٹی. جی گروپ 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں presentation کو انگلش میں کروں گی. So welcome to Group 4's presentation. Inshallah, we will begin with discussing the benefits and characteristics of soil in two parts. The first is in the light of Islam and Deen, and the second is in the light of science and the world. So Islam and Deen, we are created from earth, and when we die, we will be buried and returned back to the earth. Muhammad sallallahu alayhi wasallam said that Adam alayhi salam is made up of 3 types of soil: black, white, and red. The miracle of Zamzam water is that it also sprung out from the earth when Ismail alayhi salam repetitively kicked his heel on the ground due to thirst. Saffron and musk will be the main components of soil in heaven. The greatness of soil is also mentioned in Surah Al-Ma'idah, which explains how Qabil was taught how to bury his brother Habil in a respectful and honorable manner into the ground. Another quick point I would like to add is from Surah Sad, verse 71-72, when your Lord said to the angels, I am creating a human being from clay, from molded mud. Taharat and Tayammum is a dry ritual using sand, stone, or mud to cleanse and purify oneself where no water is accessible, and it's usually used for wudu. It is also permissible for a Muslim to offer namaz directly on clean earth. I will now discuss our points on science and the world. So firstly, soil varies in types, colors, and composition. It is used in industry, construction, pottery, and utensil making. It is also deemed as a precious material, which is a source of sustenance, including food, fiber, fuel, and essential minerals. Drinking water from a clay vessel is known to balance estrogen and alkaline levels in the body, and minerals are released from clay utensils when eaten from them. It aids in digestion and remineralizes lost vital minerals back into the body.
Houses are constructed in mud clay, emit a natural cooling effect, and are great for hot countries where temperatures soar. Soil is a source of growth for crops, plants, trees, fruits, and vegetables, and a source of livelihood for livestock such as grass and hay. When rainwater hits the soil on the ground, it releases a very pleasant scent, and it allows for beautiful flowers with distinct colors, fruits, and vegetables to be produced. It is an effective and traditional method to treat stomachaches and balance pH levels in the body. Mud clay mass such as multani mitti are used for beautifying oneself. Some of the benefits include deep exfoliation, blood circulation, and clear skin. Mud baths contain essential minerals such as zinc, sulfur, magnesium, and bromine. The benefits include deep exfoliation, muscle and joint relaxant, and can alleviate skin conditions such as eczema and psoriasis. Earthing refers to one placing bare feet on the ground or walking barefoot, which transfers free electrons from the earth into our bodies. This is one of the most potent forms of antioxidant. And placing your head onto the ground whilst prostrating not only has beneficial effects to one's frontal lobe, but releases negatively charged electrons back into the earth. This is classed as a neutral effect, which benefits a person to feel lighter and positive after praying. Finally, I would like to end today's talk with a beautiful dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, help me to remember you, to be grateful to you, and to worship you in an excellent manner. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بارک اللہ فیک ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ ہر گروپ کی پریزنٹیشن میں ایسا نہیں تھا کہ بالکل سیم ہو یا ایک ہی باتیں ہوں. ہر ایک نے ایک الگ آسپیکٹ سے دیکھا, الگ آسپیکٹ سے بات کی, اور کچھ چیزیں تو ظاہر ہے ہم ملتی جلتی ہو ہی سکتی ہیں. تو بارک اللہ فیکم. اور یہ بات بھی بہت پیاری تھی کہ ہم سجدہ بھی زمین پر کرتے ہیں, مٹی سے کرتے ہیں, اور 5 وقت ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سے بنایا ہے, اور ہم اپنی اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اور ہم کسی قسم کا کوئی تکبر نہ کریں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا کہ انا خیر منہ, آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے. تو بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس سے بھی بنایا ہو, اصل کام ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کو اپنا رب ماننا, اپنا بڑا ماننا انشاءاللہ. چلیے اب آتے ہیں آج کی تفسیر کی طرف, اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں, تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. پھر ایک بہت پیاری کتاب ہے لباس کے آداب, اس میں سے ہم کچھ پوائنٹس پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ویسے ہم نے بہت سارے پوائنٹس اس میں سے ڈسکس بھی کر لیے ہیں, لہٰذا ہم کچھ پوائنٹس کو اسکپ کریں گے اور کچھ پوائنٹس کو لیتے ہوئے چلیں گے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں دیکھ لیتی ہوں کہ اگر ہماری اسکرین سپلٹ ہو کے آ جاتی ہے. بسم اللہ. چلیے اچھا, سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ شیطان کس طرح انسانوں کو فتنے میں ڈالتا ہے. رابعہ آپ پلیز میرے لیے اسٹوڈنٹس کو چوز کر سکتی ہیں؟ جی باجی انشاءاللہ. ارم قریشی. جی باجی, فتنے میں کیسے ڈالتا ہے انسان کو, تو تمہارے سامنے یعنی گناہوں کو وہ خوبصورت بناتا ہے ہمارے لیے, اور ہمیں اور اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے, اور ہمارے دل میں بار بار اس کا خیال ڈالتا ہے کہ حتیٰ کہ ہم اس کی بات مان جاتے ہیں, اور پھر جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. تو پھر نتیجہ اس کا یہی. کچھ عملی مثال دے سکتی ہیں؟ جی باجی کیوں نہیں, کیونکہ وسوسے ڈالنا اور جو شیطان اور پھر یعنی کہ ہم لوگوں کو اچھا, جب ہم لوگ اکثر موبائل میں ہی دیکھ لیں کہ اکثر وہ سیل کے آ رہے ہوتے ہیں میسیجز, تو ہم فوراً کھول لیتے ہیں, اور ابھی شیطان ہی ڈال رہا ہوتا ہے نا, ہم کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں گمراہی کی طرف ڈالتا ہے کہ اچھا سیل لگی ہوئی ہے, اور ٹائم ویسٹ کرواتا ہے. ہاں, اور اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بار بار ایک احساس محرومی ڈال رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو کچھ کر نہیں رہی ہے نا, میں کر نہیں پا رہی. دعوت میں کبھی اگر ہم ایسے کپڑے پہن لیں جو بہت زیادہ فیشنیبل نہیں ہے تو ہم کہیں گے دیکھو میں کتنا سادہ پہن کے چلی گئی. ایک مظلومیت سے اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہاں جی, یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں
शैतान ने जन्नत से निकलवाते वक्त उन दोनों के लिबास उतरवाए थे हमारे प्यारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर से। उससे हमें क्या अहम बात समझ आती है? राबिया आप सिलेक्ट भी कीजिएगा और जरा इसको देखिएगा भी इस आंसर को। मैं जी बाजी दरवाजे पे जरा एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी है वो देख के आती हूँ। जी बाजी ओके जी। इससे जी बाजी मैं आयशा मिर्जा इससे अहम बात बाजी ये समझ में आती है कि देखिए लिबास जो है वो एक इज्जत का बाइस होता है और यानी शैतान ने ये हरबा इस्तेमाल किया वो हमारी इज्जत घटवाता है। अल्लाह ना करे जिन गलत कामों की हमें तरगीब दिलवाता है तो उससे हमारे आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हमारी माँ उनको सबसे पहले उसका पहला अटैक यही था कि उसने लिबास उतरवाए और इज्जत घटवाई और वो जन्नत से उतार दिए गए। तो हम लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि शैतान के झांसे में नहीं आना, उसके फितनों में नहीं आना इंशाल्लाह। बिल्कुल सही आयशा। देखें बेसिकली जो है अगर लिबास उतरवाना या लिबास कम करवाना जो है वो क्या है, शैतान की नेचर में है, ये शैतानी काम है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए क्योंकि हमें फील नहीं हो रहा होता। शुरू शुरू में हमें ऐसा लग रहा होता है कि शुरू में बहुत बुराई लग रही होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर्स, ऐसी चीजें देख रहा होता है कि वो इंसान को फील ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या कर रहा है, किस बुराई में मुलव्वस हो गया है। इसको रुबीना सलीम आप पढ़ेंगी जो स्क्रीन पर आ रहा है? जी, लिबास उतरवाना या छोटा कम करवाना शैतानी फितरत है, क्योंकि शैतान फाहिश काम का हुक्म देता है। हमें शैतान के इस हरबे को समझकर बहुत मोहतात जिंदगी बसर करनी है। इसके बरक्स आज जो कम से कम लिबास पहनता है इसे मॉडर्न, फैशनेबल, अप टू डेट समझा जाता है। ऐसी बेहयाई की वीडियोस वगैरह भी नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे गाने सुनने चाहिए। बाजी आगे नजर नहीं आ रहा। हमें अपनी नस्लों की बेहतरीन तरीके पर तरबिया करनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फरद बाजी आप कंटिन्यू कीजिए इंशाल्लाह। राबिया आप एक और सवाल पूछिएगा, मैं आ रही हूँ। ओके अच्छा, हमने एक्टिविटी करनी थी यहाँ पे, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह बाजी आती हैं तो हम इंशाल्लाह इसको करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना शैतान की चालों का जिक्र आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो किस तरह कभी वसवसे डालता है, कभी दिल में कुछ करता है, कभी लिबास उतरवा देता है। तो हम क्या करें शैतान की चालों से बचने के लिए? हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि किन लोगों पर शैतान का जोर नहीं चलता। ये तो बहुत ही लकी लोग होते हैं जिन पे शैतान का जोर नहीं चलता। चलिए हम देखते हैं। जी ताहिरा, पहले सवाल का आप आंसर दीजिए कि शैतान की चालों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शैतान की चालों से बचने के लिए हमें अल्लाह की दी हुई हिदायत को मजबूती से पकड़ना चाहिए, उसकी किताब से जुड़े रहना चाहिए और उससे जो है वो हिदायत की दुआ करती रहनी चाहिए ताकि हम जो है वो शयातीन से महफूज रह सकें, उनकी चालों से महफूज रह सकें। शाबाश, क्योंकि कुरान मजीद ही हमें बेसिकली गाइड करता है और हमें इसीलिए फिर हमारा ईमान भी स्ट्रांग होता है। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर इंशाल्लाह हिदायत भी हम उसको मजबूती से पकड़ेंगे। और इसके लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह सुब्हान ताला की किताब से जुड़ना है, क्योंकि आप देखें हर रोज हमें कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किन लोगों पर शैतान का जोर नहीं चलता। मुझे तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु याद आ गए थे कि देखिए शैतान जो है वो वहां से भाग जाता था, उस जगह को, उस गलियों को छोड़ देता था। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज थी कि शैतान भी उनसे भाग जाता था। सुभान अल्लाह। चलिए हम देखते हैं कुरान मजीद की डिफरेंट आयात की रोशनी में आपको क्या समझ आया। इरफाना सबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शैतान उन लोगों के ऊपर असर नहीं करता, उन लोगों के ऊपर शैतान तो नहीं चलता जो मुत्तकी होते हैं, जो अल्लाह की आयत पे गौर फिक्र करते हैं और उसकी अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। उनको ये बात पता है कि यानी अपने खालिक के होने का यकीन और फिर उसके साथ तकवा भी। तो वो ऐसे लोगों के पास शैतान का नहीं चलता और फिर वो अल्लाह की पनाह भी मांगते हैं। ये और अल्लाह की एक पनाह चीज और बताइए इरफाना। जी जी इल्ला जी आप बात इबादत मुकम्मल कीजिए राबिया।
मुखलिस बंदों पर, अल्लाह ताला के जी अल्लाह मुखलिस के जो बंदे हैं, मुखलिस इसीलिए बंदों के हमने, ऊपर जी आपको याद है इखलास नियत की भी दुआ याद की थी, हो सकता है अभी तक आपको याद हो, आप बार बार उसको सब मिलके रोजाना पढ़ा करें ताकि फिर इंशाल्लाह हम रिकॉल करते रहें। तो ईमान वालों पर, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करने वालों पर और मुखलिस बंदों पर शैतान का जोर नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह, किताब जिंदगी एक बुक है, उसका जो एक टॉप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आदाब बताए गए हैं, खाने के आदाब, सोने जागने के आदाब, लिबास के आदाब। तो आइए इंशाल्लाह बाजी के साथ हम इस एक्टिविटी को करते हैं। जी, और अभी जो शैतान की जोर के चलने की बात हो रही थी ना, उसमें 3 कीवर्ड्स अगर याद रख लें कि ईमान, तवक्कुल और इखलास, तो इंशाल्लाह हमें अपने अंदर ये चीजें ना सिर्फ ये कि डेवलप करनी है, बल्कि ये हमें शैतान का जोर चलने से भी हमारे ऊपर बचाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आदाब जिंदगी से कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ चीजें हम कर चुके हैं, तो अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, थोड़ा सा आंखें डाल के, चूंकि बारीक लिखा हुआ है तो आपको पॉइंट्स नजर आएंगे। देखें सबसे पहले पॉइंट के आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पर स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगी तो आपको ये सेकंड पेज आ रहा है 34, इसके सेकंड पैराग्राफ पे आपको नंबर 2 नजर आ रहा है। तो चलिए नंबर 2 पॉइंट पढ़िए, इसके बाद हम नंबर 4 पढ़ेंगे, नंबर 4 पे जाएंगे जी। अदीला लिबास नौशीन। पहनते वक्त ये सोचिए कि ये वो नेमत है कि जिससे खुदा ने सिर्फ इंसान को नवाजा है, दूसरी मखलूकात इससे महरूम हैं। इस इम्तियाजी बख्शिश और इनाम पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए और इस इम्तियाजी इनाम से सरफराज होकर कभी खुदा की नाशुक्री और नाफरमानी का अमल ना कीजिए। लिबास खुदा की एक ज़बरदस्त निशानी है। लिबास पहने तो इस एहसास को ताज़ा कीजिए और जज्बात शुक्र का इजहार इस दुआ के अल्फाज में कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को सिखाई है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुआ जब हम लिबास पहनते हैं तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम खाने के बाद अल्लाह की तारीफ करते हैं, इसी तरह अल्लाह की तारीफ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, वो आगे आएगी इंशाल्लाह जी। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। नुसरत नाज। नया लिबास पहने तो कपड़े का नाम लेकर खुशी का इजहार कीजिए कि खुदा ने अपने फजलो करम से ये कपड़ा इनायत फरमाया और शुक्र के जज्बात से सरशार होकर नया लिबास पहनने की वो दुआ पढ़िए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया लिबास, कपड़ा, इमामा, कुर्ता पजामा, कुर्ता या चादर पहनते तो उसका नाम लेकर फरमाते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसौतनीही अस्अलुका खैरहु व खैरा मा सुनिअ लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहु। खुदाया तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये लिबास पहनाया, मैं तुझसे इसके खैर का ख्वाहा हूँ और मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ इस लिबास की बुराई से और इसके मकसद के उस बुरे पहलू से जिसके लिए बनाया गया हो। जी दुआ का बारकल्लाहु मतलब फीक। ये है कि खुदाया तू मुझे तौफीक दे। जी बस। जी बारकल्लाह नुसरत, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट पैराग्राफ शहला यासिर आप पढ़िए। दुआ का मतलब ये है कि खुदाया तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा बख्शा हुआ ये लिबास उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करूं जो तेरे नजदीक पाकीज़ा मकासद हैं। मुझे तौफीक दे कि मैं इससे अपनी सर पोशी कर सकूं और बेशर्मी बेहयाई की बातों से अपने जाहिर और बातिन को महफूज रख सकूं और शरीयत के हदूद में रहते हुए मैं उसके जरिए अपने जिस्म की हिफाजत कर सकूं और इसको जीनत और जमाल का जरिया बना सकूं। कपड़े पहनकर ना तो दूसरों पर अपनी बड़ाई जताऊं, ना गरूर और तकब्बुर करूं और ना तेरी इस नेमत को इस्तेमाल करने में शरीयत की इन हुदूदों को तोड़ूं जो तूने अपने बंदों और बंदियों के लिए मुकर्रर फरमाई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नए कपड़े पहने और अगर वो गुंजाइश रखता हो तो अपने पुराने कपड़े किसी गरीब को खैरात कर दे और नए कपड़े पहनते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा अवरी बिही हौराती व तजम्मलु बिही फी हयाती। सारी तारीफ और हम इस खुदा के लिए है जिसने मुझे ये कपड़े पहनाए जिससे मैं अपनी सतरपशी करता हूँ और जो इस जिंदगी में मेरे लिए हुस्न जमाल का जरिया भी है। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं जी। अस्मा आयशा अशरफ। सिद्दीकी। ओके चलें, ओके राबिया आप चूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अस्मा अशरफ।
اور बाजी मैं ये कहूंगी कि ये जो दुआएं हैं ना सारी, हमें अपने वार्डरोब पे, जी अलमारियों पे लिख के लगा लेनी चाहिए, या तो कोई स्टिकर है या किसी तरह। तो हमें जब भी हम अपने बिल्कुल कपड़े सेलेक्ट करेंगे तो हमें इंशाल्लाह फौरन से जी जी याद आ जाएगा, उसको पढ़ लेंगे। बिल्कुल। और घर में इतने सारे हमारे पास इनविटेशन कार्ड्स होते हैं जो कि पीछे से बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो उन पर लिख के लगा दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा के स्टॉल पर इन दुआओं के स्टिकर्स भी मौजूद हैं, तो अगर आप वहां आके ले सकें तो भी अच्छा होगा। बारकल्लाह जी। लिबास सफेद पहने, सफेद लिबास मर्दों के लिए नंबर ज्यादा 5, पसंदीदा है। असमा नंबर 5 पढ़िएगा। कपड़े पहनते वक्त सीधी जानिब का ख्याल रखिए। कपड़े पहनते वक्त सीधी जानिब का ख्याल रखें। कमीज, कुर्ता, शेरवानी और कोट वगैरह पहने तो पहले सीधी आइसीन पहने, और इसी तरह पजामा वगैरह पहने तो पहले सीधे पैर में पाइचा डालिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमीज पहनते तो पहले सीधा हाथ सीधी आइसीन में डालते और फिर उल्टा हाथ उल्टी आइसीन में डालते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनते तो पहले सीधा पाँव सीधे जूते में डालते, फिर उल्टा पाँव उल्टे जूते में डालते, और जूता उतारते वक्त अपना उल्टा पाँव जूते से निकालते, फिर सीधा पाँव निकालते। बारकल्लाह। नंबर 6, खालिदा इकबाल। कपड़े पहनने से पहले जरूर झाड़ लीजिए, हो सकता है कि इसमें कोई मूजी जानवर हो और खुदा न खास्ता कोई ईजा पहुंचाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक जंगल में अपने मोजे पहन रहे थे। पहला मोजा पहनने के बाद जब आपने दूसरा मोजा पहनने का इरादा फरमाया तो कौवा झपटा और वो मोजा उठाकर ले गया और काफी ऊपर ले जाकर उसे छोड़ दिया। मोजा जब ऊंचाई से नीचे गिरा तो गिरने की चोट से इससे एक सांप दूर जा पड़ा। ये देखकर आपने शुक्र अदा किया और इरशाद फरमाया, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि जब मोजा पहनने का इरादा करे तो उसको झाड़ लिया करे। जी, तो कपड़ों को झाड़ लेना चाहिए लाजमन इंशाल्लाह। आइए पॉइंट नंबर 10 पे जाएंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 10 पढ़ते हैं। इमरोजा बानो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। औरतें ऐसे बारीक कपड़े ना पहने। औरतें कौन सा है बाजी? औरतें ऐसे बारीक कपड़े ना पहने जिसमें बदन झलके, और न ऐसे चुस्त लिबास पहने जिसमें से बदन की सनवटें और ज्यादा पुरकश होकर नुमाया ना हो, और वो कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आबरू अफ्ता औरतों की इबरतनाक अंजाम की खबर दी है। वो औरतें जिसमें जो कपड़े पहन कर भी जहन्नमी हैं। वो औरतें जहन्नमी हैं। वो औरतें जहन्नमी हैं जो कपड़े पहन कर भी नंगी रहती है, दूसरों को रिझाती हैं। कल हमने पढ़ा था माइल करती हैं, ठीक है। रिझाती हैं, माइल करती हैं और खुद दूसरों पर। मैं इसको कंप्लीट कर दूं इमरोजा, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आप हजरत अस्मा की मिसाल पढ़िएगा, ठीक है। वो औरतें जहन्नमी हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं, दूसरों को रिझाती हैं और खुद दूसरों पर रिझती हैं। इनके सर तारे बुख्ती ऊंटों के कोहानों की तरह टेढ़े हैं। ये औरतें ना जन्नत में जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। जी पढ़िए इमरोजा, पढ़िए एक बार। कहाँ से पढ़ूं बाजी? एक बार हजरत अस्मा बारीक कपड़े रज़ियल्लाहु अन्हा बारीक कपड़े पहने हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो सामने आई तो आपने फौरन मुंह फेर लिया और फरमाया, अस्मा, जब औरतें जवान हो जाए तो इसके लिए जायज नहीं कि मुंह और हाथ के अलावा इसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। जी, तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। हमें अपनी ड्रेसिंग को जरूर चेक करना चाहिए। इसी तरह जो है हमें इस तरह के कपड़े, पॉइंट नंबर 11 में ये है कि इस तरह के कपड़े पहनकर भी हमें बचना चाहिए कि हम थोड़ा सा भी कोई मूव करें और वो कपड़ा जो है या तो इतना टाइट हो के हमारा बॉडी पार्ट वाजे हो जाए, या इतना जो है उसके अंदर स्लिट्स हो के वो खुल जाए,
تو اس چیز سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. چلیے پوائنٹ نمبر 12 میں جو ہے وہ شوز کے بارے میں بات ہے. خاص طور پر شوز کی مثال بھی دی گئی ہے کیونکہ ہمیں مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت لباس میں کرنا منع ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے. ایک بار حضرت عائشہ نے کسی کا ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. نعوذ باللہ. جی پوائنٹ نمبر 13 پڑھیے. عائشہ صدیقی. خواتین دوپٹہ اوڑے رہنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں. دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں. دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ایک ململ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پاڑ کر واہیہ کلبی کو دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو. نگران سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے. کتاب و سنت کی اس سری ہدایت نعوذ کو باللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے دوپٹوں کا کیا حال ہو گیا نا. دیکھیں نیٹ کے دوپٹے اور بڑے بڑے ڈیزائنرز کے سوٹوں میں نیٹ کے دوپٹے اور گنزا کے دوپٹے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جو ہم کر چکے وہ کر چکے. آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر احتیاط برتنے والا بنائے اور ہماری رہنمائی کرے انشاءاللہ. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ دوپٹہ جو ہے وہ زینت کے کو کور کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. عورت کے ظاہر جسم ہی زینت ہے اور خاص طور پر اس کا سینہ زینت ہے. تو ہمارا جو دوپٹہ ہو وہ لازمی ہمارے سینے کو کور کر رہا ہو. بعض اوقات ہم سر پر رکھ لیتے ہیں یا سر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں یا چھوٹا سا اسکارف پہن کے سمجھتے ہیں کہ میں نے دوپٹہ پہن لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارا دوپٹہ جو ہے وہ سینے کو لازمی کور کر رہا ہو. بلکہ بعض اوقات جب ہم عبایا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک عبایا لے لیا اب ہم اس کا اسکارف چھوٹا سا بھی بنائیں گے تو چل جائے گا کیونکہ ہم نے عبایا نیچے پہنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ عبایا چونکہ قمیص کی طرح ہوتا ہے تو اس میں سے پھر ہمارے فیچرز جو ہیں وہ پرومیننٹ ہونے لگتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا بھی جو اسکارف ہے اس کو نیچے رکھیں انشاءاللہ. جی پوائنٹ نمبر 14 بھی جو ہے اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس میں اس طرح کے لباس پہننا منع ہے کہ جو بہت زیادہ غرور اور تکبر پر مبنی ہوں. کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شہرت والے لباس ہیں, کپڑے لٹک رہے ہیں, پیچھے پیچھے سے ہمارے آ رہے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا ہے کہ انسان پھر یہ پڑھ کے انتہائی گھٹیا لباس پہننا شروع کر دے کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو لیکن وہ نعمت کا اثر نظر نہ آئے. تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے جتنی وسعت دی ہو, جتنی حیثیت ہے, آپ لباس بنوا سکتے ہیں لیکن نیت کیا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار. نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے, وہ جمال کو حسن کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے میں آپ کو اس میں سے ایک واقعہ سنا رہی ہوں کہ ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے, یعنی کچھ پیسے وغیرہ ہیں, تمہاری فائنینشیل سچویشن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے, اونٹ, گائیں, بکریاں, گھوڑے اور غلام بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب اللہ نے جب سب دے رکھا ہے تو پھر ہمیں فقیروں, غریبوں, مسکینوں کی طرح اپنا حلیہ نہیں بنانا چاہیے. یہ خدا کی ناشکری ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو کچھ نظر نہ آئے تو بالکل ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے رکھو. اکثر بہوؤں کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ ہم تو زیادہ پہنتی اوڑھتی نہیں ہے ورنہ سب پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارے شوہر کیا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. دینے والا اللہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسراف سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ بے شک فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک ڈریس ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں جانا ہو تو ہم بازار جاتے ہیں کہ کپڑے لے آئیں, حالانکہ کھول کر اپنی الماریوں میں جانا چاہیے کہ جو رکھا ہوا ہے اسی کو انشاءاللہ جو بیسٹ ہے اس میں سے پہن کے جائیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں پھر. اچھا, اور کل ہم نے الحمدللہ تکبر اور غرور کو بھی اچھے سے سمجھ لیا تھا. پوائنٹ نمبر 15 پہ چلتے ہیں.
چلیے اوڑھنے پہننے اور بناؤ سنگار کرنے میں. جی چلیں انا میں نفرا آپ دونوں پہننے اوڑھنے اور جی باجی جی پڑھیے. پہننے اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے. گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائنچہ چڑھانا اور ایک نیچے رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لاؤنج ویئر کیا کہا جاتا ہے، لاؤنج ویئر یعنی وہ نائٹ سوٹ سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا. نائٹ میں جیسے ایک پجاماز نائٹ ویئر میں پجاماز ہوتے ہیں، تو لاؤنج ویئر میں بھی پجاماز، یعنی سارا دن انسان اپنے پجاماز میں ہی ہوتا ہے، جس کو آج کل کے بچے پی جے بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا کہ آپ کون سے کپڑے کب پہنے. تو یہ چیز ایک ہے کہ یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں کہ رات کے کپڑے الگ ہونے چاہیے. ان کا اسٹائل، ان کی چیزیں ظاہر ڈفرینٹ ہیں. آپ کو سونا ہے، کربٹ بدلنی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اور آپ جب دن میں ہیں پریزنٹیبل ہولیے میں ہونا چاہیے. کوئی بھی آئے جائے آپ نے نہایا ہوا ہو، اپنے صاف ستھرے ایک لباس زیب تن کیا ہو. تو ذوق اور سلیقے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی پڑھیے آگے بیٹا. ایک جی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو. چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے. بالکل. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو. پوائنٹ نمبر 16 میں بھی چلیں 16 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، 16 اور 17، اور پھر ہم اس کو فنش کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ آئے گا پی ڈی ایف، آپ اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیے گا. جی راحیل الطاف. جی باجی. سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک جی پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گھیردار کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے. سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گھیردار جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، تو یہ سراسر کبر اور غرور کی علامت ہے. اس طرح ایسے عجیب و غریب و مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں. کوئی آپ کو راحلہ آ رہا ہے ڈریس ایسا ذہن میں جو بہت ہی فنی ہو لگتا ہو آپ کو؟ جی باجی آج کل تو جو بچے پہنتے ہیں، کوئی وہ کہتا ہے کہ ہم یہ تو بھائی یہ آج کل خاص طور پر جو یہ ڈی جےز جو ہوتے ہیں، جو گانے گاتے ہیں، جو سچی بات ہے جو پہنتے ہیں، وہ تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ پہن کیا رہے ہیں. ہمیں خود بچوں کو پتہ نہیں ہے لگتا ہوگا، لیکن ہمیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے اور کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ. جی تو ظاہر ہے ایک علم والا ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے نا. بچے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور شیطان نے آپ دیکھیں کہ قسم کھائی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا. اور بچوں کو بھی سورہ بنی اسرائیل میں تو اس نے اولاد کا بھی نام لیا ہے کہ میں انسان کے بنی آدم کے اولاد اور مال میں سے حصہ لے کر رہوں گا. تو اب ہمارے بچے اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے کپڑوں سے کتنے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. ہمیشہ ایک باوقار اور مہذب لباس پہنانا. اور بینگ اے مدر ہمیں انشاءاللہ بچپن سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اب اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو مختلف مثالوں سے سمجھانا ہے. الحمدللہ اس وقت ہم جس دور سے، جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ بہت اچھے تو نہیں ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری یوتھ کے دل پر یہ سارے حالات بہت اثر کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ تربیت کریں حکمت کے ساتھ انشاءاللہ. چلے دوبارہ سے اپنے ہم ڈسکشن کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں. اور پھر آپ کا بریک آؤٹ روم ہے. اگر ہم کمپلیٹ نہ کر سکے تو میں آپ کے سامنے کچھ کوشچنز رکھ لیتی ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کیا آپ نے ان سب کو تفصیل میں نوٹ کیا یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فحش کسے کہتے ہیں. چلیے بتائیے
فحش کسے کہتے ہیں اور آیت نمبر 28 میں فاحشہ سے مراد خاص طور پر کون سی برائی ہے؟ زہرا سلیم. جی فاحشہ فحش سے ہے ہر وہ کام جو انتہائی برا اور کبیح ہو، تمام کبیرہ گناہوں کے لیے بھی آتا ہے، یہ بے شرمی کے کاموں کے لیے بھی آتا ہے، اور ادھر اس کا ڈائریکشن جا رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے تھے وَإِذَا فَعَلُوهُ فَاحِشَةً تو وہ اس کو اللہ سے منسوب کر دیتے تھے، اور استاذہ جی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اشارہ کعبے کی طرف بھی تھا کہ وہ طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کبھی عمل ہے، لیکن شیطان کس طرح سے انسان کی آنکھیں عقل سب کچھ کو جو ہے بلائنڈ کر دیتا ہے، اور انسان اپنے کیے کو جو ہے بہت اچھا کام سمجھنے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، انسان کچھ کرے اور پھر اس کا سرا اللہ کے اوپر ڈال دے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا تم وہ کہتے ہو اللہ پر جو کہ تم جانتے تک نہیں ہو؟ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس پوائنٹ کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ جی صرف اس آیت کی روح سے ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم وہ بات نہ کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ ہو، اپنی مرضی سے کہیں کسی بات کو قرآن کی آیت یا حدیث بنا کر نہیں کرنا چاہیے۔ جی اللہ تعالیٰ کے جزاک اللہ، کیونکہ اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسن یہی ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے بھی سوچیں کہ کیا واقعی اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اور کوئی بھی بات سنیں تو اس کو حدیث کا نام لے کے، یا جب تک ہمیں شیور نہ ہو کہ یہ قرآن کی بات ہے کہ نہیں، اکثر لوگ ایسے کوٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر آگے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سب سے بڑا انصاف کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ جی سبین ارشی۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں سب سے بڑا انصاف توحید ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، یہ کن دو معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ انشاءاللہ یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اور ہم کیسے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کیا مطلب اس کا؟ شرک اور ریاکاری سے بالکل پاک کریں۔ آئیے اس کی کچھ عملی مثالیں ہم سنتے ہیں اور پھر اپنے بریک آؤٹ رومس میں جاتے ہیں۔ جی ہبہ ساجد۔ جی، نماز لمبی پڑھیں یا مختصر، لیکن اس میں نیت کسی کو دکھانے کی نہ ہو۔ صدقہ دیتے وقت احسان جتا دینا تو پھر یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چھپی نیکی کی لیکن کچھ ٹائم بعد صبر نہ ہو سکا اور اس کو ظاہر کر دیا۔ نفع نقصان، اولاد، رزق، مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا، دین کے تمام احکامات پر خود بھی عمل کرنا اور اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ کی بریک آؤٹ رومز ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔